بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ تمام دوستوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو سعید خدری، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر اسے توبہ کا خیال آیا، چنانچہ اس نے روئے زمین پر موجود سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بارے میں جستجو کی۔ کسی نے اسے ایک عابد کے پاس بھیج دیا اور وہ اس عابد کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، تو نے 99 قتل کیے ہیں، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس آدمی نے اسے بھی قتل کر دیا، اسی طرح 100 پورے قتل ہو گئے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے توبہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ دوبارہ سب سے زیادہ صاحب علم کی تلاش و جستجو کی، تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے عالم کو تلاش کر کے دریافت کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے، تو بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کی عبادت کر اور اپنے علاقے کی طرف مت آنا، یہ بروں کا علاقہ ہے، اگر یہی رہا تو پھر گناہوں میں مشغول ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ توبہ کے ارادے سے مذکورہ علاقے کی طرف چلا۔ ابھی نصف راستہ ہی چلا تھا کہ مالک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں کا کہنا تھا، یہ شخص توبہ کے ارادے سے اس طرف آیا تھا، لہٰذا اسے ہم لے جائیں گے، جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ ابھی یہ جھگڑا جاری تھا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ انہوں نے اسے اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہا۔ اس فرشتے نے کہا کہ تم دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، جس علاقے سے قریب ہوگا اس طرف کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب فاصلہ ناپا گیا تو اس علاقے سے زیادہ قریب تھا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سامنے والا جو راستہ وہ زیادہ تھا اور پیچھے والا جو گزر گیا تھا وہ کم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمیٹ جا، تو وہ زمین سمیٹ گیا تھا، اور اسی طرح اسے جنت کے فرشتے لے کر گئے۔ اس واقعے پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزشتہ زمانوں میں ہونے والے ایک ایمان افروز واقعے کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حصول ہدایت و رہنمائی کی خاطر توبہ کی فضیلت، اللہ عز و جل کی رحمت، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کی اچھائی، بروں کی صحبت کی برائی، جاہل سے طلب مشورے کی نقصان، صاحب علم سے مسئلے کا حل معلوم کرنے کی برکت، اور علم کی عبادت پر فوقیت کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس واقعے سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے مذکورہ امور پر خصوصی توجہ کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت تصور کرے۔ آیا ہم بھی اس سعادت کے حصول کے لیے ببرکت کوشش کی ابتدا کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور محافظ فرشتوں نے اس کے جو برے اعمال لکھے ہوتے ہیں وہ انہیں بھلا دیتا ہے، اس کی اعضاء نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی بھلا دیتا ہے۔ زمین کے جس مقام پر اور آسمان کے نیچے جہاں وہ گناہ کرتا ہے وہ بھی اسے بھلا دیتا ہے، تاکہ وہ قیامت کے روز اس طرح آئے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کے خلاف گواہ نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا، میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے، یا الہی، میں نے پھر گناہ کر لیا، بخش دے، تو رب کریم فرماتا ہے، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ اللہ عز و جل جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو بخش
بخش دیا۔ پھر جتنا رب چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے، تو رب فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے۔ بلکہ جب اس کا بندہ توبہ کے ذریعے شیطان کے جال کو توڑ کر جہنم سے آزادی کا سامان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس عمل گناہ گار سے بے خود خوش ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔